بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم الحرام بہت ہی زیادہ عظیم دن ہے، بہت ہی زیادہ خاص دن ہے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کی شہادت کا دن ہر سال محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو آتا ہے۔ دوستو، شہادت امام حسین علیہ السلام میں سب سے بڑا سبق یہ پوشیدہ ہے کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکایا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان قربانیوں کا سب سے بڑا درس یہ ہے، سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ذاتی جذبات، خواہشات اور مفادات کو کسی بھی عظیم مقصد کے حصول کے لیے قربان کر دیا جائے۔ پیارے امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ایمان کو کبھی نہ بیچو، اپنے ضمیر کو کبھی نہ بیچو، اپنے دین کی خاطر، اپنے اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کبھی بھی حق کے ساتھ باطل کا سودا نہ کرو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام شہدائے کربلا کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ پاک ہمیں بھی ان کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میری اب تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ آج جو آپ لوگوں کو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل میں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ میرے جتنے بھی بھائی، میرے دوست رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی کے کسی بھی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، انشاءاللہ آج کا برکت والا دن، آج کا یہ خاص دن آپ لوگوں نے یہ عمل کر لینا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھ لینے سے جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر ہر طرح کی پریشانی کو، مشکلات کو آپ کی زندگی سے نکال دیں گے، کیونکہ ہر انسان کے دل میں، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس خاص دن کی برکت سے، اس کی فضیلت سے بہت سی منتیں بھی مانگتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی ساری منتوں کو، حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ لوگوں نے 10 محرم میں پڑھ لینا ہے۔ ایک تسبیح کا عمل ہے، آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس تسبیح کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے کہ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور تسبیح مبارک کے ہر دانے پر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے کہ مثال کے طور پر تسبیح آپ نے ہاتھ میں پکڑی، پہلے دانے پر پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون یا مالک یا خالق، اس کے بعد دوسرے دانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون یا مالک یا خالق۔ اسی طرح پوری تسبیح آپ لوگوں نے ہر دانے پر یہ عمل پڑھ کر ختم کرنی ہے۔ جب تسبیح پوری ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس خاص برکت والے، اس خاص عظیم دن کی برکت سے، اس کے صدقے سے آپ کی ہر طرح کی مشکل کو آسانی میں بدل دیں گے۔ جس طرح کی دعا مانگیں گے، جو کچھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، اس کو پڑھنا کبھی مت بھولیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، دنیا میں میرے یہ 2 پھول ہیں، اور فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے انہیں بھی محبوب رکھ۔ دوستو، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کی رگوں میں ماں فاطمہ الزہرا کا دودھ
اور باپ علی مرتضی شیر خدا کا خون دوڑ رہا تھا۔ اخلاق، پیار، محبت، عظمت و بزرگی، حکمت و شجاعت، صداقت، ایمانداری، صبر و شکر، اخلاق و کردار، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر اور عملی نمونہ تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جس طرح پیارے امام حسین علیہ السلام نے خود اور اپنا پورا خاندان اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا اور دین اسلام کو بچا لیا، تو ہم پر بھی جب وقت آئے ایمان کا سودا ہو رہا ہو تو ہمیں بھی اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا دین اسلام محفوظ کر لیں اور پیارے حسین کی سنت کو پورا کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ چھوٹا سا عمل اور چھوٹی سی معلومات جو آپ تک شیئر کی، ان سب کا آپ کو فائدہ ہوگا اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔